اللہ رب العالمین نے موسیٰ نبی علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ آپ کا عصا مبارک، ڈنڈا مبارک تھا، اور اس ڈنڈے کے بے شمار معجزات ہیں، اس عصا مبارک کے بے شمار فیوز و برکات ہیں، کمالات ہیں۔ جب آپ اس کو پھینکتے، زمین پر ڈالتے، وہ بہت بڑا اژدہا، سانپ بن جاتا تھا۔ اور آپ نے گزشتہ جمعہ سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب فرعونی جادوگر آئے، انہوں نے اپنی رسیاں، لکڑیاں پھینکیں، تو وہ رسیاں، وہ لکڑیاں جادو سے سانپ بن گئیں اور پھنکارنے لگیں، لوگ ڈر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا، اے موسیٰ ان کے اوپر اپنا عصا مبارک ڈال دو، اپنا ڈنڈا مبارک ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب ان سانپوں کے اوپر اپنا عصا مبارک ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا، سانپ بن گیا اور ان جادوگروں کے سارے سانپوں کو کھا گیا۔ اسی طرح موسیٰ نبی علیہ السلام کے ان معجزات میں سے، عصا کے کمالات میں سے، معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے عصے کو، ڈنڈے کو پتھر پر مارا، بے جان پتھر پر، تو اللہ کے حکم سے اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ جب موسیٰ کی قوم نے میدان کے اندر پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ پتھر پر اپنا عصا مبارک ماریے، ڈنڈا ماریے۔ فَانْفَجَرَتْ، موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر کے اوپر عصا مبارک مارا، ڈنڈا مارا، تو اس میں سے من حسنتا عشرتا عینا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کا کمال تھا، معجزہ تھا کہ آپ نے اپنا عصا مبارک پتھر کے اوپر مارا تو اللہ کے حکم سے اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ بنی اسرائیل کا جو اصل وطن ہے وہ ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ بنی اسرائیل کی جو قوم ہے یہ ملک شام میں شفٹ ہو گئی، منتقل ہو گئی، آ کر آباد ہو گئی، اور ملک شام پر قوم عمالقہ ایک قوم تھی، بہت بڑی قوم تھی، بہت طاقتور قوم تھی، اتنے لمبے جنے، اتنے چوڑے چوڑے ان کے سینے۔ انہوں نے ملک شام پہ قبضہ کر لیا، تسلط کر لیا، جو بدترین قسم کے کافر تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا، فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا، یہ بھی ہم کسی دن واقعہ بیان کریں گے، آپ کو سنائیں گے کہ فرعون دریائے نیل میں کیسے غرق ہوا، جسے آج تک اللہ نے نشان عبرت بنا کر رکھا ہوا ہے۔ مصر کے عجائب گھر میں آج بھی فرعون کا لاشا پڑا ہوا ہے، لوگوں کے لیے جو فرعون بنے بیٹھے ہیں۔ بڑا فرعون تو مر گیا، لیکن چھوٹے چھوٹے فرعون آج بھی دنیا میں زندہ ہیں، جو خدائی لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، خدائی لہجے میں بات کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اب ہم جس عروج پر ہیں کبھی ہمارے اوپر زوال نہیں آئے گا۔ آج دیکھ لیں، جو خدائی لہجے میں بات کرتے تھے، خدائی انداز میں بات کرتے تھے، تکبر اور غرور سے بات کرتے تھے، آج ان کا حشر کیا ہو رہا ہے۔ دنیا میں ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن چکی ہے، ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ تو اسی طرح قوم عمالقہ بہت سخت جان قوم تھی، اتنے چوڑے چوڑے ان کے سینے، اتنے لمبے لمبے ان کے قد، تو ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب مجھے فرعون کا کوئی خطرہ نہیں ہے، فرعون کی فوج کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اب اس قوم عمالقہ سے مقابلہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جہاد کے لیے قوم عمالقہ اس سے مقابلہ کرو، اور اپنے وطن ملک شام کو ان کے تسلط اور قبضے سے آزاد کرواؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 6 لاکھ بنی اسرائیل کے لوگوں کی فوج تیار کی، 6 لاکھ قوم عمالقہ کے مقابلے کے لیے۔
6 لاکھ فوجی آپ نے اپنے ساتھ لیے، ہتھیار تھے ان کے پاس، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، ڈاچیاں تھیں، جنگی ساز و سامان تھا۔ 6 لاکھ فوجی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ لیے اور قوم عمالقہ سے ملک شام کو آزاد کروانے کے لیے، ان کے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ جب یہ ملک شام کی حدود میں پہنچے، یہ 6 لاکھ فوج اور موسیٰ علیہ السلام جب یہ ملک شام کی حدود میں پہنچے تو قوم عمالقہ کا خوف، ان کا ڈر موسیٰ علیہ السلام کے فوجیوں کے دل میں بیٹھ گیا۔ کتنے لمبے لمبے قد، اتنے چوڑے چوڑے ان کے سینے، اتنے سخت جان، کیسے ہم مقابلہ کر پائیں گے؟ انہوں نے ہمت ہار دی اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، اے موسیٰ تم جانو تمہارا رب جانے، ہم اس قوم عمالقہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ وہ 40 سال تک اسی میدان کے اندر گھومتے پھرتے رہے، ان کو میدان سے نکلنے کا راستہ ہی نہ ملا۔ اللہ نے اس قوم کو، بنی اسرائیل کو، جو 6 لاکھ افراد پر مشتمل فوجی تھے، جو جہاد کے لیے نکلے تھے لیکن بزدل ہو گئے، ان کے اوپر خوف طاری ہو گیا، تو اللہ نے میدان سے نکلے، ملک شام سے نکلنے کے راستے ان کے لیے بند کر دی۔ 40 سال تک یہ قوم بنی اسرائیل اسی میدان کے اندر بھٹکتے رہے، گھومتے رہے۔ شروع میں جب ان کے اوپر بھوک کا غلبہ آیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے اللہ سے کہیے کہ ہمیں کچھ کھانے کو دے، ہمارے اندر جان ہوگی، طاقت ہوگی تو ہم اس قوم کا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ میں مختصر عرض کرتا ہوں، اللہ رب العالمین نے آسمان سے من سلوہ اتارا، شہد کا حلوہ اتارا، بھنے ہوئے بٹیر اتارے۔ جب انہوں نے وہ حلوہ کھایا، جنتی کھانا کھایا، بھنے ہوئے بٹیر اور گوشت کھایا تو پیاس لگی، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے نبی اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، پیاس لگی ہے، ہمیں پانی کی طلب ہے، پانی کا انتظام کیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، مولا یہ قوم کھانا تو کھا چکی ہے، بٹیر بھنے ہوئے کھا چکی ہے، اب ان کو پیاس لگی ہے، پانی کا کیسے انتظام کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ اس پتھر پر اپنا عصا ماریے، اپنا ڈنڈا ماریے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مبارک مارا تو اللہ نے فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے اس پتھر میں سے جاری ہو گئے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تو ہر ایک قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ لیا، پہچانا، اور ہر قبیلے نے ایک ایک چشمے سے پانی پیا۔ تو یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کا معجزہ کہ انہوں نے پتھر پر اپنا عصا مارا اور وہاں سے پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔